وقت نہیں اس کلمے پر علمی بحث کروں، کبھی بحث کروں گا۔ اب میں سیرت کی 2 جھلکیاں دوں گا اور ساتھ ساتھ پیغمبر کے غلام، خادم اسلام، واجب الاحترام صحابہ کرام، ان کا احترام، ان کا پیغام اور ان کا نام، ان کا کام برسر عام پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر کے، مدینے کے، گلیوں کے، کتوں کی، پاؤں کی مٹی سے بھی عقیدت عطا فرمائے۔ ہم تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کو آج تلاش کریں تو کوئی بی بی خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں سو رہا ہے، مولانا لاہوری کے فرزند بی بی خدیجہ کے سرانے سو رہے ہیں، مولانا بدر عالم انور شاہ کے شاگرد، ان کو مزار کی جگہ ملی ہے تو حضرت عثمان کے پہلو میں ملی۔ عبد الغفور مدنی مسکین پوری نقشبندی ہمارے، ان کو جگہ ملی ہے تو حضرت عثمان کے بائیں طرف۔ مولانا خلیل احمد امبھیٹوی بڑے عالم، ان کو قبر کی جگہ ملی ہے تو حضور کے فرزند، ارجمند، سعادت مند، قدر بلند، نبی کو پسند حضرت ابراہیم کے قدموں میں۔ قاری شیر محمد شاہ اوٹکی کے ضلع سکھر مولانا تھانوی کے خلیفہ، ان کو مزار کی جگہ ملی ہے تو بطول پاک کے قدموں میں۔ 2 آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے، توجہ کرنا، کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کھلی اجازت ہے، مجھے چھیڑو اور چھوڑو، بے شک جو پوچھیں۔ چند خط آئے ہیں مگر وہ اور چیز ہے، اس میں فقط سیرت کی جھلک چمک سبق دوں گا اور ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی سیرت سے تعلق ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی خدمت میرے علماء نے کی ہے، شاہ ولی اللہ نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ، پھر شاہ عبدالعزیز، شاہ عبد القادر، بڑی لمبی تمہید ہے۔ ہمارے انور شاہ فرماتے تھے قرآن نازل عرب میں ہوا، استنبول میں لکھا گیا، مصر میں پڑھا گیا، اس ملک میں سمجھا گیا، تو ہم نے قرآن کو سمجھا بھی ہے، کہو الحمدللہ۔ ابھی تک یہاں قبرستان میانی میں وہ سو رہے ہیں جنہوں نے 45 برس چٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ 2 آدمی ہیں، یا محمد بن اسماعیل بخاری یا لاہوری مولانا، جن کی قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو ہے۔ 2 آدمی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر کہو تو میں اتنی اونچی تقریر کروں کہ آپ بیٹھے رہیں، مگر میں عام تقریر کروں گا تاکہ اللہ تعالی ہمیں خاتم اسلام کرے، پیغمبر کا غلام کرے۔ کسی کی تردید و تشدید، کسی پر تنقید و تردید کوئی میرا مقصد نہیں ہے، مقصد تبلیغ و تحقیق ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دروازے کا غلام بنائے، اور غلام ہیں ہمارے پاس تو وہ عالم بھی ہیں۔ ایک حضرت مالک رحمت اللہ علیہ 70 سال کے بوڑھے، 17 برس گنبد خضرا کے سائے میں مسجد نبی میں درس دیتے رہے۔ ایک مولانا حسین احمد مدنی، 2 شخص ہیں جن کو یہ سعادت ملی ہے کہ جن کو 17 برس، 1 دن 2 دن نہیں، مسجد نبی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی 40 صلاۃ فی مسجدی ھذا کتبت لہ برات من النار، برات من النفاق، برات من العذاب۔ جو آج بھی نماز نہیں پڑھتے ان بیچاروں کی حالت خراب ہے۔ بس میں کچھ نہیں کہتا، تھوڑا تھوڑا سمجھاتا جاؤں گا، میرا مقصد کسی کی تردید نہیں، سمجھانا ہے کہ ہمیں بھی حضور سے انشاءاللہ تعلق ہے۔ ہم نے کام کیا ہے، جب انگریز نے ہر جگہ یہ کالج، یونیورسٹیاں اور یہاں مڈل، میٹرک، ایف اے، ایم اے، بڑی بڑی ڈگریاں شروع کی تو مولانا قاسم نانوتوی نے انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ کھولا جس نے 100 سال میں 75,000 علماء تیار کی۔ اب تشریح کا وقت نہیں۔ اور جب یہاں انگریزوں نے خود کاشتہ نبی بنایا، فروزی یا موزی، ذلی یا شیخ چلی، خبر نہیں کوئی تھا، انگریزوں کی بلی، تو عطا اللہ شاہ بخاری نے ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا۔ مولانا درخواستی میرے استاد ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عبداللہ جب واپس جاؤ تو میرے بیٹے سید عطا اللہ شاہ کو میرے سلام کہہ دیں۔ مولانا زندہ ہیں، پوچھ لیں، جھوٹ نہیں کہوں گا، میرا بھی 20 سالہ تجربہ ہے تبلیغ کا، اب بچہ میں بھی نہیں کھڑا آپ کے سامنے، میں نے بخاری کے ساتھ کام شروع کیا ہے، کہو الحمدللہ۔ ہاں بھائی، تو فرمایا عبداللہ میرے بیٹے کو سلام کہنا اور مبارکباد دینا اور کہہ دینا تو نے میری عزت کے لیے اور اس جھوٹے نبی کے خلاف جو جھنڈا اٹھایا، نانا تجھ سے راضی ہے اور تیرے لیے دعا کر رہا ہے۔ مولانا محمد علی جلندری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت سلام آئے جاتے کیوں نہیں؟ بخاری نے رو کر فرمایا کام کچھ نہیں کیا، روح سیاہ ہے، نانے کے دکھانے کے قابل نہیں۔ مولانا درخواسی کہتے ہیں جب میں نے سلام
دیا تو بخاری کی ٹوپی اتر گئی، رومال گر پڑا اور بچوں کی طرح کمرے میں لوٹنے لگے۔ فرمایا مولانا اتنا بتائیے، نانے نے میرا نام بھی لیا تھا؟ الحمدللہ ہمارے پاس وہ ہستیاں ہیں جنہیں حضور کے سلام آئے۔ وقت نہیں میں بتاتا، تم تو نام کے عاشق رسول ہو، ہم نے عاشق رسول تیار کیے۔ یہی غازی علم الدین جس نے راجپال کو واصل جہنم کیا، وہ عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر تھی۔ فرمایا یہ بھونکنے والی زبان نہ رہے گی، یہ سننے والا کون نہ رہے گا۔ خیر میں تاریخ کو نہیں دوہراتا، اتنا بتا رہا ہوں کہ کچھ کام ہم نے کیا ہے، الحمدللہ۔ تو عزیزو علماء، نہ دیوبند مذہب ہے نہ بریلوی مذہب ہے، دیوبند بھی شاہراہ ہے، بریلوی بھی شاہراہ ہے، پاکستان سے باہر ہے۔ بہرحال میں لڑانے نہیں آیا، کچھ بتانے آیا ہوں کہ ہمیں بھی تعلق ہے، تو الحمدللہ۔ میں اپنی تعریف نہیں کرتا، میں بھی چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آ کر کوئی سیرت النبی بیان کرے۔ الحمدللہ حضور کی سیرت سے پوری ہمارا تعلق اور پوری غلامی ہے، کہو انشاءاللہ۔ میں نے کہا ایک مدرسہ کھولا، اس مدرسے کی ہزاروں شاخیں ہیں۔ دیوبند کے فارغ چین میں بھی قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، جہاں تک میری معلومات ہیں۔ آج بھی دیوبند کے فارغ اسی مدرسے کے فیض یافتہ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ختم نبوت کا جھنڈا بھی اٹھایا۔ انگریز نے جب یہاں قدم رکھا تو ہمارے علماء نے مقابلہ کیا، 10,000 علماء پھانسی کے تختے پر سور کی کھالوں میں سیے گئے، درختوں پر لٹکایا کیا، ننگا کیا گیا، مگر انہوں نے کہا ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر کی مگر بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ انگریز جب کلاڑی دیکھتا تھا تو اس کی پتلون ڈھیلی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ حرار کی نشانی تھی، اور سمجھتا تھا، اور ہماری شکل دیکھ کر وہ گھبرا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دشمن ہیں۔ اور ابھی تک بخاری صاحب کا نعرہ فضا میں گونج رہا ہے، لعنت بر پدر فرنگ۔ اور وہ فرماتے تھے میرے 3 مشن ہیں، خدا کو محبوب سمجھتا ہوں، مصطفیٰ کو محبوب سمجھتا ہوں، انگریز کو مغضوب سمجھتا ہوں۔ جاگ رہے ہو یا نہیں؟ عزیزو کچھ کام ہم نے کیا، ختم نبوت کے لیے بھی کام کیا، یہ مال روڈ گواہ ہے۔ میں اس وقت بچہ تھا جب ختم تاریخ چلی، تقریباً 9 برس کا تھا، تو میں سکھر سینٹر جیل میں 2.5 مہینے تھا۔ کچھ کام ہوا الحمدللہ۔ پھر جماعت تبلیغی ہماری، جب آپ کو کلمہ نہ آیا، آپ کو پتہ نہیں کہ اسلام کی کیا شرائط ہیں اور غسل کے کیا فرائض ہیں، سنت رسول کیا ہے، خدا نے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو دین کا درد عطا کیا۔ میں ریون میں آیا تھا، کم از کم 27 ملکوں کے عرب بیٹھے تھے، بحرین کا بیٹا، بحرین کا وزیر بیٹھے تھے، اور مجھے الجزائر کے ملے، کہنے لگا انا ترکنا الوطن ترکنا الحانوت ترکنا التجارہ ونحن فی سبیل اللہ لیلا ونہارا انشاءاللہ نحن نريد نموت فی سبیل اللہ واللہ من 6 اشہر من سنہ نحن لیلا ونہارا دوار فی کل قریہ قریہ۔ کہنے لگے ہم ہر بستی بستی پھر رہے، ہماری موت بھی اسی راستے میں آئے۔ بارک اللہ یا پاکستانی، اے تم کو مبارک ہو، تم نے آ کر ہمیں جگائے۔ تو مولانا الیاس کو خدا نے دین کا درد عطا کیا، تقریباً 90 ملکوں میں دین کا پیغام اور صحیح کلمہ پہنچ رہا۔ یہ کام ہم سے لیا، کہو الحمدللہ۔